بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ہو خلق خدا میں منتخب روزگار نبی آدم پر، سلام ہو اللہ کے ولی اور اس کے نیک بندے شیث پر، سلام ہو خدا کے دلیلوں کے مظہر ادریس پر، سلام ہو نوح پر اللہ نے جن کی دعا قبول کی، سلام ہو ہود پر جس کی مراد اللہ نے پوری کی، سلام ہو صالح پر جن کی اللہ نے اپنے لطف خاص سے رہبری کی، سلام ہو ابراہیم خلیل پر جنہیں اللہ نے اپنے لطف خاص سے رہبری کی، سلام ہو فدیہ راہ حق اسماعیل پر جنہیں اللہ نے جنت سے ذبح عظیم کا تحفہ بھیجا، سلام ہو اسحاق پر جن کی ذریت میں اللہ نے نبوت قرار دی، سلام ہو یعقوب پر جن کی بینائی اللہ کی رحمت سے واپس آ گئی، سلام ہو یوسف پر جو اللہ کی بزرگی کے طفیل کنویں سے رہا ہوئے، سلام ہو موسیٰ پر جن کے لیے اللہ نے اپنی قدرت خاص سے دریا میں راستے بنا دیے، سلام ہو ہارون پر جنہیں اللہ نے اپنی نبوت کے لیے مخصوص فرمایا، سلام ہو شعیب پر جنہیں اللہ نے ان کی امت پر نصرت دے کر سرفراز کیا، سلام ہو داؤد پر جن کی لغزش کو اللہ نے معاف فرما دیا، سلام ہو سلیمان پر جس کے سامنے اللہ کی عزت کے طفیل جینوں نے سر جھکایا، سلام ہو ایوب پر جن کو اللہ نے بیماری سے شفا دی، سلام ہو یونس پر جن کے وعدے کو اللہ نے پورا کیا، سلام ہو عزیر پر جن کو اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی، سلام ہو زکریا پر جنہوں نے سخت آزمائشوں میں بھی صبر سے کام لیا، سلام ہو یحییٰ پر جنہیں اللہ نے شہادت سے سر بلند کیا، سلام ہو عیسیٰ پر جو اللہ کی روح اور اس کا پیغام ہے، سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ کے حبیب اور اس کے منتخب بندے ہیں، سلام ہو امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام پر جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوت بازو ہونے کا شرف حاصل ہے، سلام ہو رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا پر، سلام ہو امام حسن پر جو اپنے بابا کی امانتوں کے رکھوالے اور ان کے جانشین ہے، سلام ہو حسین پر جنہوں نے انتہائی خلوص سے راہ خدا میں جان نثار کر دی، سلام ہو اس پر جس نے خلوت و جلوت میں چھپ کر اور آشکارا اللہ کی اطاعت و بندگی کی، سلام ہو اس پر جس کی قبر کی مٹی خاک شفا ہے، سلام ہو اس پر جس کے حرم کی فضا میں دعائیں قبول ہوتی ہے، سلام ہو اس پر کہ سلسلہ امامت اس کی ذریت سے ہے، سلام ہو پسر ختمی مرتبت پر، سلام ہو سید الاوصیاء کے فرزند پر، سلام ہو فاطمہ زہرا کے بیٹے پر، سلام ہو خدیجۃ الکبریٰ کے نواسے پر، سلام ہو سدرۃ المنتہا کے وارث و مختار پر، سلام ہو جنت الماوا کے مالک پر، سلام ہو زمزم و صفا والے پر، سلام ہو اس پر جو خاک و خون میں غلطہ ہو گیا، سلام ہو اس پر جس کی سرکار لوٹی گئی، سلام ہو کسا والوں کی پانچویں شخصیت پر، سلام ہو سب سے بڑے پردیسی پر، سلام ہو سرور شہیدہ پر، سلام ہو اس پر جو بے ننگ و نام لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوا، سلام ہو کربلا میں آ کر بسنے والے پر، سلام ہو اس پر جس پر فرشتے روئے، سلام ہو اس پر جس کی ذریت پاک و پاکیزہ ہے، سلام ہو دین کے سید و سردار پر، سلام ہو ان پر جو دلائل و براہین کی آماج گاہ ہے، سلام ہو ان پر جو سرداروں کے سردار امام ہے، سلام ہو چاک گریبانوں پر، سلام ہو مرجھائے ہوئے ہونٹوں پر، سلام ہو کرب و اندوہ میں گرے ہوئے چور چور نفوس پر، سلام ہو ان روحوں پر جن کے جسموں کو دھوکے سے تہتے کیا گیا،
سلام ہو بے گور و کفن لاشوں پر، سلام ہو ان جسموں پر جو دھوپ کی شدت سے جن کے رنگ بدل گئے، سلام ہو خون کی ان دھاروں پر جو کربلا کے دامن میں جذب ہو گئے، سلام ہو بکھرے ہوئے اعضاء پر، سلام ہو ان سروں پر جنہیں نیزوں پر بلند کیا گیا، سلام ہو ان محضرات عصمت پر جنہیں بے ردا پھرایا گیا، سلام ہو دونوں جہانوں کی حجت پر، سلام ہو آپ پر اور آپ کے پاک و پاکیزہ آباء و اجداد پر، سلام ہو آپ اور آپ کے شہید فرزندوں پر، سلام ہو آپ اور آپ کی نصرت کرنے والی ذریت پر، سلام ہو آپ اور آپ کے قبر کے مجاور فرشتوں پر، سلام ہو انتہائی مظلومیت کے ساتھ قتل ہونے والے پر، سلام ہو آپ کے زہر سے شہید ہونے والے بھائی پر، سلام ہو علی اکبر پر، سلام ہو کمسن شیر خار پر، سلام ہو ان نازنین جسموں پر جن پر کوئی کپڑا نہیں رہنے دیا گیا، سلام ہو آپ کے در بدر کیے جانے والے خاندان پر، سلام ہو ان لاشوں پر جو صحراؤں میں بکھری رہی، سلام ہو ان پر جن سے ان کا وطن چھڑایا گیا، سلام ہو ان پر جنہیں بغیر کفن کے دفنانا پڑا، سلام ہو ان سروں پر جنہیں جسموں سے جدا کر دیا گیا، سلام ہو اس پر جس نے صبر و شکیبائی کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان قربان کی، سلام ہو اس مظلوم پر جو بے یار و مددگار تھا، سلام ہو پاک و پاکیزہ خاک میں بسنے والے پر، سلام ہو بلند و بالا قبہ والے پر، سلام ہو اس پر جسے خدائے بزرگ و برتر نے پاک کیا، سلام ہو اس پر جس کی خدمت گزاری پر جبرائیل کو ناز تھا، سلام ہو اس پر جسے میکائیل نے گہوارے میں لوری دی، سلام ہو اس پر جس کے دشمنوں نے اس کے اور اس کے اہل حرم کے سلسلے میں اپنے پیمان کو توڑا، سلام ہو اس پر جس کی حرمت پامال ہوئی، سلام ہو اس پر جس کا خون ظلم کے ساتھ بہایا گیا، سلام ہو زخموں سے نہانے والے پر، سلام ہو اس پر جسے پیاس کی شدت میں نوکے سنا کے تلخ کوٹ پلائے گئے، سلام ہو اس پر جسے اتنی بڑی کائنات میں یکا و تنہا چھوڑ دیا گیا، سلام ہو اس پر جسے یوں اڑیا چھوڑا گیا جس کی مثال نہیں ملتی، سلام ہو اس پر جس کی شہرک کاٹی گئی، سلام ہو دین کے اس حامی پر جس نے بغیر کسی مددگار کے دفاعی جنگ لڑی، سلام ہو اس ریش اقدس پر جو خون سے رنگین ہوئی، سلام ہو آپ کے خاک آلودہ رخساروں پر، سلام ہو لٹے اور نچے ہوئے بدن پر، سلام ہو اس دندان مبارک پر جس کی چھڑی سے بے حرمتی کی گئی، سلام ہو کٹی ہوئی شہرک پر، سلام ہو نیزے پر بلند کیے جانے والے سر اقدس پر، سلام ہو اس مقدس جسموں پر جن کے ٹکڑے صحرا میں بکھر گئے۔ اب یہاں سے ایسے مصائب کا ذکر ہوتا ہے جس کو سن کر انسان لرز جاتا ہے۔ آقا ہمارا سلام اور نیاز و ادب قبول فرمائیے، اور آپ کے قبا کے گرد پروانے وار فدا ہونے والے، آپ کی تربت کو ہمیشہ گھیرے رہنے والے، آپ کی زرعی اقدس کا ہمیشہ طواف کرنے والے اور آپ کی زیارت کے لیے آنے والے فرشتوں پر بھی ہمارے سلام نچھاور ہو۔ آقا میں آپ کے حضور سلام شوق کا ہدیہ لیے کامیابی و کامرانی کے آس لگائے حاضر ہوا ہوں۔ آقا ایسے غلام کی عقیدت سے بھرپور سلام قبول کیجئے جو آپ کی عزت و حرمت سے آگاہ، آپ کی ولایت میں مخلص، آپ کی محبت کے وسیلے سے اللہ کے تقرب کا شیدا، آپ کے دشمنوں سے بری و بیزار ہے۔ آقا ایسے عاشق کا سلام قبول فرمائیے جس کا دل آپ کی مصیبتوں کے سبب زخموں سے چھلنی ہو چکا ہے اور آپ کی یاد میں خون کے آنسو بہاتا ہے۔ آقا اس چاہنے والے کا ادب قبول کیجئے جو آپ کے غم میں نڈھال، بے حال اور بے چین ہے۔ آقا اس جانثار کا ہدیہ سلام قبول کیجئے جو اگر کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا
تو آپ کی حفاظت کے لیے تلواروں سے ٹکرا کر اپنی جان کی بازی لگا دیتا، دل و جان سے آپ پر فدا ہونے کے لیے موت سے پنجہ آزمائی کرتا، آپ کے سامنے جنگ و جہاد کے جوہر دکھاتا، آپ کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے مقابلے میں آپ کی مدد کرتا، اور انجام کار اپنا جسم و جان، روح و مال اور آل و اولاد سب کچھ آپ پر قربان کر دیتا۔ آقا، اس جانثار کا سلام قبول کیجئے جس کی روح آپ کی روح پر فدا، اور اس کے اہل و عیال آپ کے اہل و عیال پر تصدق۔ مولا، میں واقع شہادت کے بعد پیدا ہوا، اپنی قسمت کے سبب میں حضور کی نصرت سے محروم رہا، آپ کے سامنے میدان کارزار میں اترنے والوں میں شامل نہ ہو سکا، اور نہ ہی میں آپ کے دشمنوں سے نبرد آزما ہو سکا، لہٰذا اب میں کمال حسرت و اندوہ کے ساتھ آپ پر ٹوٹنے والے مصائب و آلام پر افسوس و ملال اور تپش رنج و غم کے سبب صبح و شام مسلسل گریہ و زاری کرتا رہوں گا۔ آپ کے خون کی جگہ اس قدر خون کے آنسو بہاؤں گا کہ انجام کار غم و اندوہ کی بھٹی اور مصیبتوں کے لپکتے ہوئے شعلوں میں جل کر خاکستر ہو جاؤں، اور یوں آپ کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں۔ آقا، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کرنے کا حق ادا فرمایا، زکوٰۃ ادا کی، نیکی کا حکم دیا، برائی اور دشمنی سے روکا، دل و جان سے اللہ کی اطاعت کی، پل بھر کے لیے بھی اس کی نافرمانی نہیں کی، اللہ اور اس کی رسی سے یوں وابستہ رہے کہ اس کی رضا حاصل کر لی، ہمیشہ اس کے احکام کی نگہداشت و پاسبانی کرتے رہے، اس کی آواز پر لبیک کہی، اس کی سنتوں کو قائم کیا، فتنوں کی بھڑکتی ہوئی آنکھ کو بجھایا، لوگوں کو حق و ہدایت کی طرف بلایا، ان کے لیے ہدایت کے راستے کو روشن و منور کر کے واضح کیا۔ آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ادا کر دیا۔ آقا، میں دل و جان سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہمیشہ دل سے اللہ کے فرما بردار رہے، آپ نے ہمیشہ اپنے جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی، اپنے والد ماجد کی ارشادات کو سنا اور اس پر عمل کیا، بھائی کی وصیت کی تیزی سے تکمیل کی، دین کے ستون کو بلند کیا، بغاوتوں کا قلعہ قمع کیا اور سرکشوں اور باغیوں کی سرکوبی کی۔ آپ ہمیشہ امت کے ناصح بن کر رہے، آپ نے جان سپاری کی سختیوں کو صبر و تحمل اور بردباری سے برداشت کیا، فاسقوں کا جم کر مقابلہ فرمایا، اللہ کی حجتوں کو قائم کیا، اسلام اور مسلمانوں کی دستگیری کی، حق کی مدد کی، آزمائشوں کے موقع پر صبر و شکیبائی سے کام لیا، دین کی حفاظت کی اور اس کے دائرہ کار کی نگہداشت فرمائی۔ آقا، میں اللہ کے حضور گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے منارہ ہدایت کو قائم رکھا، عدل کی نشر و اشاعت کی، دین کی مدد کر کے اسے ظاہر کیا، دین کی تصحیح کرنے والوں کو روکا اور انہیں قرار واقعی سزا دی، ظالموں سے شریفوں کا حق لے کر انہیں پہنچایا، اور عدل و انصاف کے معاملے میں کمزور اور طاقتور میں برابری روا رکھی۔ آقا، میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ یتیموں کے سرپرست اور ان کے دلوں کی بہار، خلق خدا کے لیے بہترین پناہ گاہ، اسلام کی عزت، احکام الہی کا مخزن اور انعام و اکرام کا معدن، اپنے جد امجد اور والد ماجد کے راستوں پر چلنے والے اور وصیت و نصیحت میں اپنے بھائی جیسے تھے۔ مولا، آپ کی شان و صفات یہ ہے کہ آپ ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے، صاحب اوصاف حمیدہ، جو دو کرم میں مشہور، شب کی تاریکیوں میں تہجد گزار، مضبوط طریقوں کو اختیار کرنے والے، خلق خدا میں سب سے زیادہ خوبیوں کے مالک، عظیم ماضی کے حامل، اعلیٰ حسب و نسب والے، بلند مرتبوں اور بے بنا مناقب کا مرکز، پسندیدہ نمونہ عمل کے خالق، مثالی زندگی بسر کرنے والے، باوقار، بردبار، بلند مرتبہ، دریا دل، دانا و بینا،
صاحب عزم و جزم، خدا شناس رہبر، خوف و خشیت اور سوز و تپش رکھنے والے، خدا کے چاہنے اور اس کی بارگاہ میں سر کٹانے والے، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، قرآن کے بچانے والے، امت کے مددگار، اطاعت الہی میں جفا کش، عہد و میثاق کے پابند و محافظ، فاسقوں کے راستوں سے دور رہنے والے، حصول مقصد کے لیے دل و جان کی بازی لگانے والے اور طولانی رکوع و سجود ادا کرنے والے ہیں۔ آپ نے دنیا سے اس طرح منہ موڑا اور یوں بے اعتنائی دکھائی جیسے دنیا سے ہمیشہ کوچ کرنے والے کرتے ہیں۔ دنیا سے خوف زدہ لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ آپ کی تمنائیں اور آرزو دنیا سے ہٹی ہوئی تھی۔ آپ کی ہمت و کوشش اس کی زینتوں سے بے نیاز تھی اور آپ نے دنیا کے چہرے کی طرف کبھی اٹھا کر نگاہ بھی نہ ڈالی۔ البتہ آخرت میں آپ کی دلچسپی شہرِ آفاق ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب جور و ستم نے لمبے لمبے ڈھک بھر کر سرکشی شروع کر دی۔ ظلم تمام تر ہتھیار جمع کر کے سخت جنگ کے لیے آمادہ ہو گیا اور باغیوں نے اپنے تمام ساتھیوں کو بلا بھیجا۔ اس وقت آپ اپنے جد کے حرم میں پناہ گزین، ظالموں سے الگ تلک، مسجد و محراب کے سائے میں لذات اور خواہشات سے بیزار بیٹھے تھے۔ آپ اپنی طاقت اور مکانات کے مطابق دل و زبان کے ذریعے برائیوں سے نفرت کا اظہار کرتے اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے، مگر پھر آپ کے علم کا تقاضا ہوا کہ آپ کھلم کھلا بیعت سے انکار کریں اور فجار کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ چنانچہ آپ اپنے اہل و عیال، اپنے شیعوں، چاہنے والوں اور جانثاروں کو لے کر روانہ ہو گئے اور اپنی اس مختصر لیکن باعزم و حوصلہ جماعت کی مدد سے حق اور دلائل و براہین کو اچھی طرح واضح کر دیا۔ لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلایا، حدود الہی کے قیام اور اللہ کی اطاعت کا حکم دیا اور لوگوں کو خبائث و بےہودگیوں اور سرکشی سے روکا، لیکن لوگ ظلم و ستم کے ساتھ آپ کے مقابلے پر ڈٹ گئے۔ ایسے آڑے وقت پر بھی آپ نے پہلے تو ان کو خدا کے غضب سے ڈرایا اور ان پر حجت تمام کی، پھر ان سے جہاد کیا۔ تب انہوں نے آپ سے کیا ہوا عہد توڑا اور آپ کی بیعت سے نکل کر آپ کے رب اور آپ کے جد امجد کو ناراض کیا اور آپ کے ساتھ جنگ شروع کر دی، لہٰذا آپ بھی میدان کارزار میں اتر آئے۔ آپ نے فجار کے لشکروں کو رون ڈالا اور ذوالفقار سوٹ کر جنگ کے گہرے غبار کے بادلوں میں گھس کر گھمسان کا رن ڈالا کہ لوگوں کو علی کی جنگ یاد آ گئی۔ دشمنوں نے آپ کی ثابت قدمی، دلیری اور بے باکی دیکھی تو ان کا پتہ پانی ہو گیا اور انہوں نے مقابلے کے بجائے مکاری سے کام لیا اور آپ کے قتل کے لیے قریب کے جال بچھا دیے، اور ملعون عمر سعد نے لشکر کو حکم دیا کہ وہ آپ پر پانی بند کر دے اور آپ تک پانی پہنچنے کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی۔ پھر دشمن نے تیز جنگ شروع کر دی اور آپ پر پے در پے حملے کرنے لگا، جس کے نتیجے میں اس نے آپ کو تیروں اور نیزوں سے چھلنی کر دیا اور انتہائی درندگی کے ساتھ آپ کو لوٹ لیا۔ اس نے نہ تو آپ کے سلسلے میں کسی عہد و پیمان کی پرواہ کی اور نہ ہی آپ کے دوستوں کے قتل اور آپ کے اہل بیت کا سامان غارت کے سلسلے میں کسی گناہ کی فکر کی، اور آپ نے میدان جنگ میں سب سے آگے بڑھ کر مصائب و مشکلات کو یوں جھیلا کہ آسمان کے فرشتے بھی آپ کے صبر و استقامت پر دنگ رہ گئے۔ پھر دشمن ہر طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑا، اس نے آپ کو زخموں سے چور چور کر کے نڈھال کر دیا اور دم لینے تک کی فرصت نہ دی، یہاں تک کہ آپ کا کوئی ناصر و مددگار نہ رہا اور آپ انتہائی صبر و شکیبائی سے سب کچھ دیکھتے اور جھیلتے ہوئے یک و تنہا اپنی مخدرات عصمت و طہارت اور بچوں کو دشمنوں کے حملے سے بچانے میں مصروف رہے، یہاں تک کہ دشمن نے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور آپ زخموں سے پاش پاش جسم کے ساتھ زمین پر گر پڑے۔ پھر وہ تلواریں لے کر آپ پر پل پڑا اور اس نے گھوڑوں کی سموں سے آپ کو پامال کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا
جب آپ کی جبین اقدس پر موت کا پسینہ آ گیا اور روح نکلنے کے سبب آپ کا جسم ناظرین دائیں بائیں سکڑنے پھیلنے لگا۔ اب آپ اس موڑ پر تھے جہاں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ایسے میں آپ نے اپنے خیام اور گھر کی طرف آخری بار حسرت بھری نگاہ ڈالی اور رات کا عذب با وفا تیزی سے ہنہناتا اور روتا ہوا آپ کے مصائب سنانے کے لیے خیام کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب مخدرات عصمت و طہارت نے آپ کے گھوڑے کو کھالی اور آپ کی زین کو الٹا ہوا دیکھا تو ایک کوہرام مچ گیا اور وہ غم کی تاب نہ لاتے ہوئے خیموں سے نکل آئے۔ انہوں نے اپنے بال چہروں پر بکھرا لیے اور اپنے رخساروں پر تماچے مارتے ہوئے اپنے بزرگوں کو پکار پکار کر نوحہ گریہ شروع کر دیا، کیونکہ اب اس سنگین صدمے کے بعد ان کو عزت و احترام کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جا رہا تھا اور سب کے سب غم سے نڈھال آپ کی شہادت گاہ کی طرف چاہ رہے تھے۔ افسوس، شمر ملون آپ کے سینے پر بیٹھا ہوا آپ کے گلوئے مبارک پر اپنی تلوار رکھے ہوئے تھا۔ وہ کمینہ آپ کی ریش اقدس کو پکڑے ہوئے اپنی ہندی تلوار سے آپ کو ذبح کر رہا تھا، یہاں تک کہ آپ کے ہوش و حواس ساکن ہو گئے، آپ کی سانس مدھم پڑ گئی اور آپ کا پاک و پاکیزہ سر نیزے پر بلند کر دیا گیا۔ آپ کے اہل و عیال کو غلاموں اور کنیزوں کی طرح قید کر لیا گیا اور ان کو آئینہ زنجیروں میں جکڑ کر اس طرح بے کھجاوا اونٹوں پر سوار کر دیا گیا کہ دن کے بے پناہ گرمی ان کے چہروں کو جھلسائے دے رہی تھی۔ بے غیرت دشمن ان کو جنگلوں اور بیابانوں میں لے جا رہا تھا اور ان کے نازک ہاتھوں کو گردنوں کے پیچھے سختی سے باندھ کر گلی اور بازاروں میں ان کی نمائش کر رہا تھا۔ لعنت ہو اس فاسق گروہ پر جس نے آپ کو قتل کر کے اسلام کو قتل اور نماز و روزہ کو معطل کر دیا، احکام و سنن الہی کی نافرمانی کی، ایمان کی بنیادوں کو ہلا دیا، آیات قرآنی میں تحریف کی اور بغاوت و دشمنی کے دلدل میں ڈھستا ہی چلا گیا۔ آپ کی شہادت پر اللہ کا رسول سراپا درد بن گیا، کتاب خدا کا کوئی پوچھنے والا نہ رہا، آپ پر جفا کرنے والوں کا حق سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ آپ کے اٹھ جانے سے تکبیر و تحلیل، حرام و حلال اور تنزیل و تعویل پر پردے پڑ گئے۔ اس کے علاوہ آپ کے نہ ہونے سے دین میں کیا کیا بدلا گیا، کیسے کیسے تغیرات عمل میں لائے گئے، ملحدانہ نظریوں کو فروغ ملا، احکام شریعت معطل کیے گئے، نفسانی خواہشوں کی گرفت مضبوط ہوئی، گمراہیوں نے زور پکڑا، فتنوں نے سر اٹھایا اور باطل کی بنائی۔ پھر ہوا یہ کہ نوحہ گروں نے آپ کے جد امجد کے مزار پر آہو بکا اور گریہ وزاری کے ساتھ یوں مرثیہ خوانی کی، اللہ کے رسول، آپ کا بیٹا، آپ کا نواسا قتل کر ڈالا گیا، آپ کا گھر لوٹ لیا گیا، آپ کی ذریت اسیر ہوئی، آپ کی عطرت پر بڑی افتاد پڑی۔ یہ سن کر پیغمبر اکرم کو بہت صدمہ پہنچا، ان کے قلب تپا نے خون کے آنسو برسائے، ملائکہ نے انہیں پرسا دیا، انبیاء نے تعزیت کی اور مولا آپ کی مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا پر قیامت ٹوٹ پڑی، ملائکہ قطار در قطار آپ کے والد گرامی کے حضور تعزیت کے لیے آئے، اعلیٰ علیین میں صف ماتم بچھ گئی، حوریں اپنے رخساروں پر تماچے مار مار کر نڈھال ہو گئی، آسمان اور آسمانی مخلوق، جنت اور جنت کے در و دیوار، بلندیوں اور بستیوں، سمندروں اور مچھلیوں، جنت کے خدام مل کر آپ کی مصیبت پر خون کے آنسو بہائے۔ بار الہا، اس بابرکت و باعزت جگہ کے طفیل محمد و آل محمد پر درود بھیج، مجھے ان کے ساتھ محشور فرما اور ان کی شفاعت کے سبب مجھے جنت عطا کر۔ بار الہا، اے جلد حساب کرنے والے، اے سب سے کریم ہستی اور اے سب سے بڑے حاکم، میں تیری بارگاہ میں تمام جہانوں کی طرف تیرے رسول اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بھائی ابن ام توانا
تواضع اور دانش و آگاہی کے مرکز امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تمام جہانوں کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، پرہیزگاروں کے محافظ امام حسن ذکی علیہ السلام، شہداء کے سید و سردار حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، اور ان کے مظلوم عطرت عابدوں کی زینت حضرت علی ابن حسین، جویا یہ حق لوگوں کے مرکز توجہ حضرت محمد ابن علی، سب سے بڑے صادق القول حضرت جعفر، دلیلوں کو ظاہر کرنے والے حضرت موسیٰ، دین کی مددگار حضرت علی ابن موسیٰ، پیروکاروں کے رہنما حضرت محمد ابن علی علیہ السلام، سب سے بڑے پارسا حضرت علی ابن محمد، اور سلسلہ نبوت و امامت کے تمام بزرگوں کے وارث، اور اے اللہ تیری تمام مخلوق پر تیری حجت کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو محمد و آل محمد پر جو آل طٰہٰ و یاسین بھی ہے اور سچے اور نیکوکار بھی، درود نازل فرما، اور مجھے روز قیامت ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کو اس دن امن و اطمینان حاصل ہوگا، اور وہ اس پر پریشانی والے دن بھی خوش و خرم ہوں گے، اور جنہیں جنت رضوان کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ بار الہا، اے ارحم الراحمین، اپنی رحمت کے صدقے میں میرا نام مسلمانوں میں لکھ لے، مجھے صالح اور نیکوکار لوگوں میں شامل فرما لے، میرے پسماندگان اور بات والی نسلوں میں ذکر سچائی اور بھلائی کے ساتھ جاری رکھ، باغیوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما، حسد کرنے والوں کی قید و شر سے میری حفاظت فرما، ظالموں کے ہاتھوں کو میری جانب بڑھنے سے روک دے، مجھے اعلیٰ علیین میں بابرکت پیشواؤں اور ائمہ علیہم السلام کے جوار میں ان انبیاء صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جمع کر جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی۔ پروردگارا، تجھے قسم ہے تیرے معصوم نبی کی، تیرے حتمی احکام کی، تیرے مقررہ منہیات کی، اور اس پاک و پاکیزہ قبر کی جس کے پہلو میں معصوم، مقتول اور مظلوم امام دفن ہے، کہ تو مجھے دنیا کے غموں سے نجات عطا فرما، میرے مقدر کی برائی اور شر کو مجھ سے دور کر دے، اور مجھے زہریلی آنکھ سے بچا لے۔ بار الہا، تو اپنی نعمت کے طفیل مجھے عزت و آبرو مرحمت فرما، مجھے اپنی تقسیم کی ہوئی روزی پر راضی رکھ، مجھے اپنے کرم اور جود و سخا سے ڈھانپ لے، اور مجھے اپنی ناگواری اور ناراضگی سے محفوظ فرما دے۔ پروردگارا، لغزشوں سے میری حفاظت فرما، میرے قول و عمل کو درست کر دے، میری مدت عمر کو بڑھا دے، مجھے درد و امراض سے عافیت عطا فرما دے، اور مجھے ائمہ علیہم السلام کے صدقے اور اپنے فضل و کرم کے طفیل بہترین امیدوں تک پہنچا دے۔ خداوندا، محمد و آل محمد پر درود نازل فرما، میری توبہ قبول فرما لے، میرے آنسوؤں پر رحم فرما، میری تکالیف اور رنج و غم میں میرا مونس و غمخوار بن جا، میری خطائیں معاف فرما دے، اور میری اولاد کو سعید و صالح بنا دے۔ رب جلیل، اس عظیم بارگاہ و با کرامت مقام پر میری تمام گناہ بخش دے، میرے سارے غم دور کر دے، میرے رزق میں وسعت عطا فرما، اور مجھ پر اتنا فضل و کرم کر کے میں تمام مخلوقات سے بے نیاز ہو جاؤں۔ اے میرے خدا، میں تجھ سے فائدہ مند علم، تیری جانب جھکنے والے دل، پختہ ایمان، پاکیزہ اور مخلصانہ عمل، مثالی صبر اور بے پناہ اجر و ثواب کا طلبگار ہوں۔ میرے اللہ، تو نے مجھ پر جو فراوان نعمتیں نازل فرمائی ہے، تو ہی مجھے ان کے بارے میں اپنے شکر و سپاس کی توفیق عطا فرما، اور اس کے نتیجے میں مجھ پر اپنے احسان و کرم میں اضافہ فرما۔ لوگوں کے درمیان میرے قول میں تاثیر عطا کر، میرے عمل کو اپنی بارگاہ میں بلندی عطا فرما، مجھے ایسا بنا دے کہ میری نیکیوں کی پیروی کی جانے لگے، اور میرے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اے جہانوں کے پالنے والے، تو اپنے بہترین بندوں یعنی محمد و آل محمد پر شب و روز اپنی رحمت اور درود نازل فرما، اور مجھے بروں کی شر سے محفوظ کر دے، گناہوں سے پاک فرما دے، میرے بوجھ اتار دے، مجھے سکون و قرار کی جگہ یعنی جنت میں جگہ دے، اور مجھے اور مومنین و مومنات میں سے میرے تمام بھائی اور بہنوں اور اعزاء و اقربا کو بخش دے۔
اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اپنی رحمت کے تصدق میری التجا کو قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔